الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ کرتے ہیں اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے ان پر کتاب اتروا دیں۔ سو وہ تو سوال کر چکے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے پہلے اس سے بہت بڑی بات کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دکھاؤ ہم کو اللہ تعالیٰ ظاہر، تو پکڑ لیا تھا ان کو بجلی کی کڑک نے بے سبب ان کے ظلم کے۔ پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی دلیلیں۔ پھر بھی ہم نے بخش دیا ان کا یہ جرم، اور عطا کیا ہم نے حضرت موسیٰ کو واضح غلبہ، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر کوہ طور کو ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے، اور ہم نے حکم دیا ان کو کہ داخل ہو جاؤ دروازہ سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے حکم دیا ان کو کہ حد سے نہ بڑھنا سبت میں، اور ہم نے لیا تھا ان سے پختہ وعدہ۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں بندے کو صحیح بندہ بنانے کے لیے ہدایات عطا فرمائی تھی۔ پہلی یہ کہ مظلوم ظالم کے ظلم کا پرچار کر سکتا ہے تاکہ ظلم کی رکاوٹ ہو، لیکن درگزر کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ بندے کے بڑے بڑے گناہ درگزر فرماتے ہوئے معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا فرمان یہود و نصارہ کے غلط عقیدے سے بچنے کے لیے تھا۔ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن ایمان پوری طرح نہیں لاتے۔ کچھ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، یا کفر اور ایمان کے درمیان کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ حکم ہوا کہ یہ ان کی سازش یا عقیدہ کفر ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پھر سارے رسولوں پر، ساری کتب سماوی پر، سارے فرشتوں پر اور یوم آخرت پر ایمان ضروری ہے، اور حکم ہوا کہ ایسا ہی ایمان لانا چاہیے۔ تیسری ہدایت ایسے باغی لوگوں کے متعلق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یا اطاعت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کو شرک سمجھتے ہیں۔ حکم ہوا یہ بھی ایمان نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو تو سمجھو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی ساری تعلیم ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو اپنا عمل فرمایا ہے۔ پہلے بیت رضوان میں حکم ہوا کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کنکریاں کفار کی طرف پھینکی، جنہوں نے ان کو اندھا کر دیا، حکم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر مقام پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے ساتھ ملایا۔ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اور یہ کلمہ تب مکمل ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا جائے۔ ان ساری ہدایات کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان، اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل کو انسان اسی وقت سمجھ سکتا ہے کہ اس کے دل و دماغ روشن ہوں، اور دل و دماغ روشن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات روشن کرنے والا چراغ ہے۔ آج کا فرمان
ان لوگوں کے حالات کے متعلق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے زمانے میں مدینہ پاک میں مخاطب تھے۔ یہ لوگ یہود و نصارہ تھے جو زیادہ حجت باز تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں بغض تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ موسیٰ کو ماننے والے ہیں اور کسی رسول کو کیوں مانیں۔ اس لیے باوجود ساری نشانیاں دیکھنے کے، تورات کو پڑھنے کے، پھر بھی منکر رسالت تھے اور اعتراضات حیران کن بہودگی تک کرتے تھے۔ ان اعتراضات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی ہدایت میں کیا ہے جیسے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا تھا اور تمہیں ہدایت دینا تھا۔ ان کا اعتراض بتایا گیا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا یہ جواب دیا کہ آپ ہمارے سامنے آسمان سے پوری کتاب لکھی لکھائی لے کر آئیں، پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں بلکہ سیاہ دل ہیں اور شیطان کے پیروکار ہیں۔ اگر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا ہے کہ اس سے پہلے وہ حضرت موسیٰ کے وقت بھی انتہائی بےہودگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں کہ موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے ظاہر کریں، تو اتنی بڑی گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ پھر انہوں نے دل سے بہت گریہ کی اور دل سے توبہ کی، تو توبہ قبول کرنے والے رحیم نے توبہ قبول کر لی۔ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد، دشمن سے سلامت نکلنے کے بعد، دریا کے پھٹنے اور ملنے کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، ان لوگوں نے سامری کے کہنے پر پھر بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ انہی کے لیے تورات لینے کوہ طور پر آئے، پھر کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کیا اور ان کو توبہ کرنے کا حکم ہوا۔ پھر ان کو حکم دیا گیا کہ شہر ایلیہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور معافی مانگیں، ان کو معافی ملے گی۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ یوم سبت کو مچھلی کا شکار نہ کریں۔ انہوں نے اس دن مچھلیاں زیادہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بلا دیا اور یوم سبت کو شکار کیا، تو ان پر پھر عذاب نازل ہوا۔ اس ارشاد پاک سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کے رسول کو مان لیا، تو پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کر دینا چاہیے اور مکمل اطاعت اختیار کرنی چاہیے، اس طرح کہ پھر اپنی مرضی، خواہش یا اپنی عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ جو لوگ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں یا اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں، اپنی خواہشات کی تابعداری کرتے ہیں، وہ دین سے خارج ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مغضوب ہو کر دونوں جہانوں میں برباد اور ذلیل اس طرح ہوتے ہیں جس طرح یہود ہوتے رہے۔ اب اس ذلت اور رسوائی، عقل کی اسیری اور نفس کی خواہشات سے آزادی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے انسان کے دل و دماغ میں وہ نور جلوہ گر ہوتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک میں ہے، اور یہ نور تمام غیریات کو جلا کر ناپید کر دیتا ہے، اور اس طرح انسان خالص سونا بن جاتا ہے، جس کا خیال، جس کا عمل، جس کا قول وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اور ایسا انسان ہی سلامتی ایمان سے زندگی گزار سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے تاکید کی جاتی ہے۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینے صاف کرائے جاتے ہیں، اور سینے صاف کرنے کے لیے یاد الہی کرائی جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم